السلام علیکم سامعین کرام، العباس ٹی وی میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ان کی قوم کی ہلاکت و بربادی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن اس بارے میں مزید بتانے سے پہلے آپ ہمارے چینل العباس ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف وحی کی، اسے ارمیہ کہا جاتا تھا، اور بنی اسرائیل میں نافرمانیاں عام ہو گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی طرف بھیجا اور کہا کہ اپنی قوم میں کھڑے ہو کر ان کو خبردار کرو کہ ان کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارمیہ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تو اس وقت ان میں بہت بڑے اور برے حادثات رونما ہو چکے تھے، وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو چکے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں نے بنی اسرائیل کو ہلاک کر کے ان سے انتقام لینا ہے، لہٰذا آپ صخرہ بیت المقدس پر ٹھہر جائیں اور آپ پر میری وحی اور میرا حکم نازل ہوتا رہے گا۔ ارمیہ علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور اپنے سر میں مٹی ڈال لی اور سجدے میں گر گئے اور کہا، اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، کیونکہ تو نے مجھے انبیاء بنی اسرائیل میں سے آخری نبی بنایا ہے، اور بیت المقدس کی بربادی اور بنی اسرائیل کی تباہی میری وجہ سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا سر سجدے سے اٹھاؤ۔ آپ نے سر اٹھایا اور رو دیے اور عرض کی، اے اللہ، تو ان پر کس کو مسلط کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آگ کے پجاریوں کو، جو میری سزا سے نہیں ڈریں گے اور مجھ سے ثواب کی امید نہیں رکھیں گے۔ اے ارمیہ، کھڑا ہو اور میری وحی سن۔ میں تجھے تیری اور بنی اسرائیل کی خبر دیتا ہوں، میں نے تجھے پیدا کرنے سے پہلے ہی چن لیا تھا، میں نے تجھے اس سے پہلے ہی مقدس کر دیا کہ میں تیری ماں کے رحم میں تیری تصویر بناتا اور تیری ماں کے پیٹ سے نکالنے سے پہلے تجھے پاک کر دیا، تیرے بالغ ہونے سے پہلے تجھے خبردار کر دیا، جوانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی تجھے منتخب کر لیا اور عظمت والے کام کے لیے تجھے پسند کر لیا۔ پس بادشاہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اسے دوست رکھو اور اس کی رہنمائی کرو۔ تو ارمیہ علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ رہ کر اس کو درست رہنمائی کرتے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی رہی، یہاں تک کہ بڑے برے حادثات پیش آئے اور وہ ان چیزوں کو بھول گئے جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دشمن سے اور اس کے لشکروں سے نجات دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ کھڑے ہو جاؤ اور میں جس چیز کا تجھے حکم دیتا ہوں وہ ان کو بیان کرو اور ان کو یاد دلاؤ میری نعمتیں اور ان کو میری نافرمانیوں کی پہچان کراؤ۔ جب حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کا پیغام سنایا اور ان کو اللہ کی وعید اور عذاب سے ڈرایا تو ان لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی اور آپ کو جھٹلایا اور آپ کو جھوٹا قرار دیا اور کہنے لگے، تم نے جھوٹ بولا ہے اور تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے۔ کیا تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین اور مساجد کو اپنی کتاب اور وحدانیت سے خالی کر دے گا؟ جب زمین میں اللہ تعالیٰ کا کوئی عبادت گزار، کوئی مسجد اور کتاب نہیں رہے گی تو اس کی عبادت کون کرے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو نے اللہ پر بہت بڑا بہتان لگایا ہے اور تیرا دماغ خراب ہے۔ پھر آپ کی قوم نے آپ کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑ کر قید خانے میں بند کر دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات میں ان پر بخت نصر کو بھیجا، وہ ان پر اپنے لشکروں کو لے کر حملہ آور ہوا اور ان کے علاقے میں اتر کر ان کا محاصرہ کر لیا۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّمَارِ، اور وہ گھروں میں گھس گئے۔ جب ان کے محاصرے کی مدت لمبی ہو گئی تو انہوں نے ذلت و پستی کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور دروازے کھول دیے، اور دشمن کے لشکر گلی گلی اور کوچے کوچے میں آ گئے۔
پھر بخت نصر نے ان میں جاہلیت کا حکم نافذ کر دیا اور ظالم بادشاہوں جیسا سلوک ان کے ساتھ کیا۔ ان میں سے 1/3 کو قتل کیا اور 1/3 کو قید کر لیا اور صرف اپاہجوں اور ضعیف مردوں اور عورتوں کو چھوڑا۔ پھر اپنے گھوڑوں کے ساتھ ان کو روند ڈالا، بیت المقدس کو گرا دیا، عورتوں کو ننگا کر کے بازار میں لا کھڑا کیا اور بچوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ لڑائی کے قابل لوگوں کو قتل کر دیا، قلعوں کو تباہ و برباد اور مساجد کو گرا دیا۔ اس نے دانیال علیہ السلام کے متعلق پوچھا جس کی طرف اس نے خط لکھا تھا۔ لوگوں نے کہا وہ تو مر چکا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اس کو خط پیش کیا، البتہ ان میں چھوٹا دانیال بن حزقیل موجود تھا اور میشائیل، عزرائیل اور میخائیل بھی، بس اس نے وہ خط ان کو دے دیا۔ دانیال بن حزقیل بڑے دانیال کا جانشین تھا۔ بخت نصر بیت المقدس میں اپنے لشکروں سمیت داخل ہو گیا اور اس نے پورے شام کو روند ڈالا اور بنی اسرائیل کو مکمل طور پر ختم کر ڈالا۔ جب وہ فارغ ہو کر واپس جانے لگا تو اس نے تمام مال و دولت لوٹ لی اور قیدیوں کو ہانک کر ساتھ لے گیا۔ ان کے بادشاہوں اور علماء کے بچوں کی تعداد 90,000 تھی۔ اس نے بیت المقدس میں گندگی پھینک کر اور اس میں خنزیروں کو ذبح کر کے اس کی توہین کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بچے 7,000 تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے خاندان سے 11,000 بچے تھے۔ 8,000 کا تعلق عیشا بن یعقوب کے خاندان سے تھا اور 14,000 بچوں کا تعلق زبالون اور نفتالی بن یعقوب سے تھا اور 14,000 کا تعلق قادان بن یعقوب سے تھا۔ 18,000 یستاخر بن یعقوب سے اور 2,000 زیکون بن یعقوب سے، 4,000 روبیل بن لاوی سے اور باقی 12,000 کا تعلق قوم بنی اسرائیل سے تھا۔ ان سب کو لے کر وہ بابل پہنچ گیا۔ جب بخت نصر نے یہ سب کچھ کر لیا تو اس کو کہا گیا کہ ان کا ایک ساتھی ان کو ان آنے والے اس قسم کے حالات سے ڈراتا رہتا تھا اور تیرے حالات ان کو بتاتا تھا۔ وہ ان کو کہتا تھا تو ان کے لڑائی کے قابل افراد کو قتل کر ڈالے گا، ان کے بچوں کو قید کر ڈالے گا، ان کی مساجد کو گرا دے گا، ان کے گرجوں کو جلا دے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس پر بہتان لگائے اور اس کو مارا پیٹا اور اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا۔ بخت نصر کے حکم سے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید خانے سے نکالا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا تو واقعی ان کو پیش آنے والے حالات سے ڈراتا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا کہ تجھے اس کا علم کیسے ہوا؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا۔ بخت نصر نے کہا کیا واقعی انہوں نے تجھے جھٹلایا اور قید میں ڈالا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ بخت نصر نے کہا وہ بہت بری قوم ہے جس نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور اپنے رب کے پیغام کو بھی جھٹلایا۔ اس بات کو سننے کے بعد بخت نصر نے کہا کہ کیا آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ میں آپ کی بہت عزت اور تکریم کروں گا اور آپ کا خیر خواہ ہوں گا، اور اگر آپ پسند کریں تو میں آپ کو آپ کے علاقے میں چھوڑ دیتا ہوں اور آپ کو امن و امان دیتا ہوں۔ ارمیہ علیہ السلام نے بخت نصر کو جواب میں فرمایا کہ میں اس وقت اللہ کی پناہ میں ہوں جب تک کہ میں خود اس کی فرمانبرداری سے نہ نکلوں، اور بنی اسرائیل بھی اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نہ نکلتے تو وہ بھی تجھ سے نہ ڈرتے اور کسی سے نہ ڈرتے اور نہ ہی کوئی ان پر غلبہ حاصل کر سکتا۔ جب بخت نصر نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی گفتگو سنی تو انہیں چھوڑ دیا، تو حضرت ارمیہ علیہ السلام اپنی جگہ ایلیا میں ہی ٹھہرے رہے۔ بخت نصر نے جب حضرت ارمیہ علیہ السلام کو چھوڑ دیا تو ظلم میں پسے ہوئے بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگ آپ کے پاس جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ یقیناً ہم نے برا کیا اور اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے اپنے اللہ سے دعا کریں کہ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ تو حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو
اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اگر وہ توبہ کرنے میں سچے ہیں تو وہ تیرے ساتھ اسی شہر میں مقیم ہو جائیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطلاع دی تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس شہر میں کیسے آباد ہو سکتے ہیں، یہ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور اللہ اس شہر کے رہنے والوں پر ناراض ہوا، پس انہوں نے وہاں ٹھہرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے، کچھ حجاز میں، کچھ یثرب میں اور کچھ وادی القرا میں آباد ہو گئے، اور کچھ لوگ مصر کی طرف چلے آئے۔ بخت نصر نے اس کے بادشاہ کی طرف لکھا کہ ان لوگوں کو ہماری طرف واپس کر دو، لیکن اس نے انکار کر دیا، تو بخت نصر اپنے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا اور ان سے لڑائی کی اور فتح یاب ہوا اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا۔ پھر مغربی علاقوں کی طرف بڑھا اور آخری کونے تک پہنچا۔ وہ سرزمین مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن سے بہت سے قیدی ساتھ لے کر واپس ہوا۔ سامعین کرام، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں اور اسے لائک اور شیئر کر دیں۔